شہر مدینہ چل 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 شہر مدینہ کی وہ زالیاں وہ گنبد مینار دیکھ لے وہ زالیاں وہ گنبد مینار دیکھ لے آرامگاہ سید ابرار دیکھ لے چل شہر مدینہ چل شہر مدینہ چل شہر مدینہ چل شہر مدینہ. کہ حضرت مولانا مفتی شاہ فیصل صاحب ندوی دامت برکاتہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خطاب سے ہم سب کو نوازیں. ان 4 مصروں سے ان کا استقبال ہے کہ نظریں رکی ہے تم پہ ہر کوئی بے قرار ہے, نظریں رکی ہے تم پہ ہر کوئی بے قرار ہے, محفل میں آج آپ کے دم سے بہار ہے, مائک پر اب آئیے حضرت مولانا مفتی شاہ فیصل صاحب ندوی دامت برکاتہ. اہل محفل کو بس آپ کا انتظار ہے. ان 4 مصروں کے ساتھ میں مفتی صاحب کا استقبال کر رہا ہوں کہ مفتی صاحب تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خطاب سے ہم سب کو نوازیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. حاضرین جلسہ, معزز و مکرم سامعین, دینی ایمانی بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, آج ہمیں جس عنوان کے تعلق سے یہاں حاضر ہونے کی سعادت حاصل ہوئی ہے وہ عنوان ہے مسلمان کی پہچان. ہم لوگ مسلمان ہیں, اسلام کو ماننے والے ہیں. کیا ہم نے غور و فکر کیا ہے, کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان ہونے کی کیا پہچان ہے؟ اسلام کی کون سی خوبی, کون سی علامت ہمارے اندر پائی جاتی ہے جسے دیکھ کر ہمارا مسلمان ہونا معلوم ہو رہا ہے؟ اگر اسلام کی کوئی خوبی نہیں ہے, کوئی پہچان نہیں ہے, پھر بھی ہمارا دعویٰ اپنے متعلق مسلمان ہونے کا ہے تو ہمارا دعویٰ بے سود اور غلط ہے. اگر میں اپنے متعلق آپ سے یہ کہوں کہ میں پڑھی ہوں, آپ مجھ سے میز کرسی چوکی بنوائیے, تو آپ کی نظر سب سے پہلے میرے اوزار کی طرف جائے گی. آپ میرے پاس بڑھئی کے وہ اوزار تلاش کریں گے جس سے میز کرسی چوکی بنائی جاتی ہے. اگر میرے پاس وہ اوزار نہیں ہوں گے تو آپ مجھے بڑھئی کہنے کا اعتبار نہیں کریں گے, بلکہ یہ کہیں گے یہ شخص غلط کہتا ہے. اگر یہ شخص واقعی بڑھئی ہوتا تو اس کے پاس بڑھئی کے اوزار ہوتے. بڑھئی کے اوزار نہ ہونا اس بات کی علامت ہے, اس بات کی دلیل ہے یہ شخص بڑھئی نہیں. میرے عزیز بھائیوں, ایک بڑھئی بغیر اوزار کی بڑھئی نہیں.
ایک لوہاری ہتھیار کے بغیر لوہار نہیں سمجھا جاتا. ایک مسلمانی علامت نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان نہیں سمجھا جاتا. ایک بڑھئی کہلانے کے لیے بڑھئی کے اوزار رکھنا ضروری ہے. ایک لوہار کو لوہار کہلانے کے لیے لوہاری ہتھیار رکھنا ضروری ہے. ایک مسلمان کو مسلمان کہلانے کے لیے مسلمانی علامت رکھنا ضروری ہے. جس طرح ہم آج ایک بڑھئی کے اوزار نہ رکھنے کی بنا پر بڑھئی نہ سمجھ کر اسے ہم باہر نکال لیں گے، اسی طریقے سے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں باہر نکال دیں گے. ہم زمانے سے مسلمان ہیں، لوگ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں. اسلام کی کون سی خوبی، کون سی علامت ہمارے اندر پائی جاتی ہے جسے دیکھ کر ہمارا مسلمان ہونا معلوم ہو رہا ہے؟ اگر اسلام کی کوئی خوبی نہیں ہے پھر بھی ہمارا دعویٰ اپنے متعلق مسلمان ہونے کا ہے. اور ایسی کون سی خوبی ہے جسے دیکھ کر ہم اللہ کی نگاہ میں بھی مسلمان کہلائیں؟ آپ کے سامنے مسلمان کی دو بڑی نشانیوں کو بیان کرتا ہوں. نمبر 1 اس کی پیشانی اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جھکے اور کسی کے سامنے نہیں جھکے. وہ صرف اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ڈرے اور کسی کے سامنے نہیں ڈرے. ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری پیشانی سب کے سامنے جھکتی ہے. اگر نہیں جھکتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جھکتی ہے. ہمیں سب کا ڈر ہے. اگر نہیں ڈر ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالی کا ڈر ہے. میں ذرا اس بات کی وضاحت کر دوں، بات صاف واضح ہو جائے گی. میں جو کہتا ہوں اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا خوف نہیں، بلا وجہ نہیں. اللہ کا خوف ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے حکم کی بجاوری کے لیے کسی کا ڈر اور روک نہ بننا. اس کی آزمائش کا بہترین وقت وہ ہوتا ہے جب آپ کسی حاکم کے پاس بیٹھے، اس دوران نماز کا وقت آ جائے تو اس وقت اطاعت گزاری ہونا چاہیے. ہوتا یہ ہے حاکم کا روب و داد حکم الہی سے آپ کو غافل کر دیتا ہے. جب آپ کسی دروگا کے پاس بیٹھے ہوں اس وقت ایک منادی آواز دینے والا آپ کو نماز کے لیے پکارے تو اس وقت اطاعت گزاری ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے اور اس کے حکم کے لیے دوڑ پڑنا چاہیے. جب آپ کسی ماسٹر صاحب کے پاس بیٹھے ہوں اس دوران نماز کا وقت آ جائے تو کسی طریقے سے ان کے پاس سے اٹھ کر نماز کے لیے نہیں جاؤ گے. اب بتاؤ، اب فیصلہ کرو، آپ کو کس کا خوف زیادہ غالب ہے؟ آپ کس سے زیادہ ڈرتے ہیں؟ مالک کائنات سے یا تھانے کے حاکم سے؟ صحیح معنوں میں اگر اللہ کا ڈر ہوتا، اگر اللہ کا خوف ہوتا تو اس کے حکم کی بجاوری کے لیے دوڑ پڑتے. کسی کے کہنے، کرنے، سمجھنے کا خیال نہیں کرتے. آپ سورہ فاتحہ کی قرات میں
روز پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم سب کی عبادت کرتے ہیں، سب سے مدد چاہتے ہیں، اپنے دکھ اور درد کو غیروں کے سامنے رکھتے ہیں، سب کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم کو جس سے کام نکلنے اور بننے کی امیدیں نظر آتی ہیں، اس کے سامنے ہم اپنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ نفس پرستی، آبا پرستی، شخصیت پرستی، قبر پرستی، ان میں سے کس کی پرستش نہیں کرتے؟ سب کی پرستش کرتے ہیں، سب کو حاجت روا، سب کو مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ عورت کا بچہ جب بیمار ہوتا ہے تو اس وقت اس کی حالت دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ بچے کی صحت یابی کے لیے جو طریقہ اختیار کرنا پڑے اختیار کر لیتی ہے۔ حد تو یہ ہے اگر اس کی شفا یابی میں کوئی کفریہ شرکیہ طریقہ نظر آ جائے تو اس طریقے کو اختیار کرنے سے باز نہیں رہتی۔ ڈائن، اوجھا، جھاڑ منتر کو بلا لیتی ہے، بھگوتی تھان پر خسی پاٹھا چڑھا دیتی ہے، دیوی دیوتا تک کے دہائی مانگ لیتی ہے۔ جس جتن سے بچہ شفا یاب ہے اس طریقے کو، اس رویے کو اختیار کریں۔ بھلا بتاؤ تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفا نہیں چاہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد نہیں چاہتے، اپنے دکھ اور درد کو اللہ کے سامنے نہیں رکھتے، غیروں کے سامنے رکھتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اس بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہمارا بندہ جس کو ہم نے ضروریات زندگی باہم پہنچائی، وہ ہم کو چھوڑ کر غیروں سے مانگتا پھرتا ہے، ہمارے در پہ آنے کے بجائے دوسروں کی در کی خاک چھانتا پھرتا ہے۔ آپ اس عمل سے، اس رویے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ ایک مالدار شخص کا بیٹا کسی سے کھانے کپڑے کی بھیک مانگے تو اس باپ کو کس قدر روحی تکلیف ہوگی۔ وہ باپ یہ کہے گا جب اس کو کھانا ہم دیتے ہیں، رہنے کے لیے مکان ہم دیتے ہیں، پہننے کے لیے کپڑے ہم دیتے ہیں، تو اس کو کمی کس چیز کی ہے؟ تو دوسروں کے سامنے بھیک مانگتا پھرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب اس کا بندہ غیروں سے مدد طلب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہمارے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے، ہم اپنے بندے کو کون سی نعمت نہیں دے سکتے۔ آج تک ہم نے اس کی ساری ضروریات کو پوری کی، ساری ضروریات پوری کی، مرادیں بن لائی، پھر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھوڑ کر غیروں سے مانگتا پھرتا ہے۔ شرک و ظلم عظیم اس لیے کہا گیا، شرک کا مرتکب خدا کی خدائی کو اپنے رویے سے کمزور ثابت کرتا ہے، خدا تعالیٰ کو اسے لائق تصور نہیں کرتا، حالانکہ وہ اس کی ساری ضروریات کو پوری کر لائے، مرادیں بن لائے۔ اس بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حد درجہ ناگواری ہوتی ہے جب بندہ غیروں سے مدد کا طالب ہو، غیروں سے استعانت چاہے۔ اس جرم کا مجرم اسلام کی نظر میں مشرک ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام
گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ مشرک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ فیصلہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اگر دل میں شرک ہے، اللہ کی محبت کے ساتھ غیر کی محبت رچی بسی ہے، یہ بھی شرک ہے۔ مسلمان کی اصلی پہچان یہی ہے، دل میں اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ بسا ہو تو مسلمان ہے۔ دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، لیکن وحدت کی معنوں میں مسلمان نہیں۔ آج ہم اپنے دل میں تمام چیزوں کو جمع کر لیا ہے، مال و دولت کو گھسا لیا ہے، بال بچوں کو داخل کر لیا ہے، ساز و سامان کو بسا لیا ہے۔ اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے جگہ نہیں تو وہ اللہ ہے۔ شرک کے معنی صرف بتوں کی عبادت کرنے کے لیے نہیں آتے، اللہ کے علاوہ دل میں کسی کو جگہ دینا، کسی کو ٹھہرانا، یہ بھی شرک ہے۔ ایک حدیث ہے، کمزور روایت ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ ایک گھر ہے، آپ اس گھر میں کسی کو داخل نہیں کر سکتے، کسی کو ٹھہرا نہیں سکتے۔ ایک مثال سے آپ کو سمجھیے، ایک شخص نے آپ کو 8 کمرے رہنے کے لیے دیا، 8 کمرے کے علاوہ ایک کمرہ اس نے اپنے لیے خالی رکھا، آپ کو اس میں رہنے سے منع کر دیا گیا۔ اب اگر آپ ان 8 کمرے میں رہنے کے ساتھ ساتھ اس 9 کمرے میں رہنا شروع کر دیا تو یہ کتنا بڑا ظلم عظیم ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمیں ناک، کان، ہاتھ، پاؤں، یہ سب نعمتیں عطا فرمائی، اس کو استعمال کرنے کا ہمیں مالک بنایا، مالک ٹھہرایا، اور دل کے متعلق یہ کہا یہ میرا گھر ہے، اس کو میرے لیے خالی رکھنا۔ آج ہم اپنے دل میں دنیاوی تمام چیزوں کو جمع کر لیا ہے، یہ ظلم عظیم نہیں تو اور کیا ہے؟ یہی شرک کی ایک قسم ہے۔ اللہ کا خوف نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا خوف ہوتا تو کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتے، کسی کا مال نہیں دباتے، ذخیرہ اندوزی سے پرہیز کرتے، بخیل و کنجوس نہیں ہوتے، اس کے بجائے فراخ دست، کشادہ دل ہوتے، غریب پروری، محتاجوں کی خبر گیری آپ کا شعار ہوتا، حاجت مندوں کی حاجت روائی آپ کا شیوا ہوتا، خدمت خلق کر کے خدا کی خوشنودی حاصل کرنا آپ کا نصب العین ہوتا۔ آج ہم اپنے مال کو اپنا مال سمجھ لیا ہے، اس لیے اپنی تناسانی عشقوسے میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کے پیش نظر اپنی خوشحالی ہے، اس کی پرواہ آپ کو بالکل نہیں ہے۔ آپ کے اڑوس پڑوس والا اس قدر غربت کی زندگی گزار رہا ہے، مسلسل واقعے نے ان کو جا بلب نیند مردہ کر دیا۔ ایک حدیث قدسی، اللہ تبارک و تعالی انسان کو مخاطب کر کے فرمائے گا، اے ابن آدم میں بیمار تھا مگر تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ تو ہمارے پالنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ہمارا فلاں بندہ تیرے قریب بیمار ہو گیا تھا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو مجھ کو اس کے پاس پاتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی انسان کو مخاطب کر کے فرمائے گا، اے ابن آدم میں بھوکا تھا مگر تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ تو ہمیں روزی پہنچانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ہمارا فلاں بندہ
تیرے قریب تجھ سے کھانا مانگا تھا مگر تو نے اس کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیا تھا. اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھ کو اس کے پاس پاتا. ایک دوسری حدیث ہے المال مالی والفقراء عیالی فمن بخل من مالی علی العیالی فلا ادخلن جہنم ولا ابالی. مال تو دراصل میرا مال ہے، فقراء میری اولاد ہے. جس نے میری اولاد پر مال کو خرچ کرنے سے بخل کیا، کنجوسی سے کام لیا، اس کو ضرور بھی ضرور جہنم میں داخل کر دیں گے. اس کی پرواہ بالکل نہیں کریں گے. عمرہ اور روزہ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو دولت عطا فرمائی ہے صرف جمع کرنے اپنے کام میں لانے کے لیے نہیں دیا، بلکہ وہ دولت اللہ کی ہے. وہ اپنی اولاد غربا مساکین پر خرچ کرنے کے لیے دیا. وہ خرچ اس لیے نہیں کرتے کہ دل میں اللہ کا خوف نہیں، اللہ کا ڈر نہیں. اللہ کا خوف ہوتا تو غربا اور مساکین پر دولت کو خرچ کرتے اور جہنم جانے سے بچ جاتے. اسلام کی اصلی پہچان یہی ہے. اسلام کی اصلی پہچان یہی ہے کہ دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ تعالیٰ بسا ہو. اس کے بعد دین کا ہر کام آسان ہوگا. اللہ کے راستے میں چلنے میں سہولت ہوگی. اس کے بغیر اس کے مطابق نہ چل سکو گے نہ زندگی گزار سکو گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر اسلامی نشانی پیدا فرمائے اور غیر اللہ کی محبت سے ہمارے دل کو خالی فرمائے. انہی چند کلمات کے ذریعے اپنی بات کو اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں. عافیت چاہو تو آو دامن اسلام میں، عافیت چاہو تو آو دامن اسلام میں. یہ وہ دریا ہے جس میں ڈوبتا کوئی نہیں. وآخر الدعوانا الحمدللہ.